اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پریزنٹیشن یعنی قرآن میں شرک کا تصور، اس کا حصہ نمبر 1 ہے، اور اس کے اندر ہم صرف یہ بیان کریں گے کہ شرک کی کیا تعریف مختلف علماء اور فقہاء نے بیان کی ہے۔ علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المفردات القرآن میں شرک کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے معنی دو ملکیتوں کو باہم ملا دینے کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایک چیز میں دو یا دو سے زائد آدمیوں کے شریک ہونے کے ہیں، خواہ وہ شرکت مادی نوعیت کی ہو یا مانوی نوعیت کی ہو۔ پھر مثال بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کہ اشرکہ فی امری، کہ اللہ اس کو یعنی میرے بھائی کو میرے کام نبوت میں شریک فرما۔ اصطلاحی اور شرعی مفہوم شرک کا یہ ہے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رہا شرک تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر میں معبودیت رکھی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کا معبود ہونا بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور مشرکین مکہ کا یہی شرک تھا کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرنا، یا بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، یہ اشراک کہلاتا ہے، یعنی یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو اللہ کی ملک اور سلطنت میں شریک بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند اور برتر ہے۔ اور شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، حالانکہ اللہ کی ذات شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے، کیونکہ وہ ذات واحد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، اور نہ اس کی کوئی مثل ہے۔ شرک کی انتہائی جامع تعریف بہار شریعت میں امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، اور وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے، اور وہ قدیم ہے۔ یہ 7 باتیں انہوں نے شرک کے بارے میں بیان کی، اور ان کی سب کی دلیلیں قرآن مجید سے یا پھر علم الکلام کی کتابوں سے بیان کی ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم آنے والی پریزنٹیشن میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات اور دیگر تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے معاملے میں 14 اقسام کو بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ کی ذات، اس کے خالق ہونے، اس کی عبادات، اس کی قدرت، دعا، علم، اللہ کے اسماء، اس کی صفات، اس کے افعال، تحریمات، نذور، قسموں، حکم الکونی اور حکم شرعی، یہ توحید کی 14 شکلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، اور چونکہ توحید کی عین مخالفت شرک ہے، یعنی جو چیز توحید ہے اس کی عین مخالف چیز شرک ہوگی، لہٰذا توحید اگر 14 قسموں میں منقسم ہے تو شرک بھی 14 مختلف قسموں میں منقسم ہے۔ انشاءاللہ آنے والی پریزنٹیشن میں ہم شرک کی ان تمام اقسام کا قرآن مجید اور مشہور تفاسیر کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کرنے، کرانے، سننے، سنانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔